مشورہ مجھے یہ دیا گیا کوشش کریں، خاص کر جب پیمرا کا پہلا نوٹس آیا اور مجھ پہ کیس بنا کہ کوشش کریں فیصلہ خلاف نہ ہو، کیونکہ آگے کسی جگہ آپ کو ریمیڈی نہیں ملے گی. لیکن ہمارے ملک میں اس وقت جمہوریت سے زیادہ جمہوریت کی جو حالت ہے، زیادہ اگر کہیں کہ منی مارشل لا نما نظام ہے تو شاید غلط. They go with me wherever I go. Olafly, peace of mind always. It's so simple. اس میڈیا کو بہت نقصان پہنچایا جب پاور سینٹر سارے اکٹھے ہو گئے. اپوزیشن تو ہمیشہ سے ہمارا ایک نیچرل ایلائی رہا ہے، ہمیشہ سے ہماری الائنس رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ. جب بھی اپوزیشن ہوتی ہے ہم فرینڈز ود دی اپوزیشن. لیکن یہ جب سے حکومت اور فوج ایک پیج پر آئے ہیں، اس کی سب سے بڑی کیجولٹی پچھلے 4 سال میں میڈیا بنا. ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ، میں آپ کو اپنی ذات کی مثال اگر کہیں تو میں دے بھی دیتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ پیمرا کے نوٹسز تو آئے، پھر مجھے ایف بی آر کے جب نوٹسز آنے شروع ہوئے تو میرے وکیل نے ایک دن فون کر کے کہا سر ایسا کوئی قانون نہیں ایف بی آر کا جو ہم پہ نہ لگ گیا ہوا تھا. میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن میری یہ خوش فہمی ہے کہ شاید میں پاکستان کے سب سے ٹرانسپیرنٹ ٹیکس پیئرز میں سے ایک ہوں گا. میں نے آج تک جو بھی چیز خریدی ہے وہ نے کوئی ڈی سی ریٹ پہ نہیں خریدی، مارکیٹ ریٹ پہ خریدی، صرف اس لیے تاکہ میں سسٹم کو ہڈونگ کر کے کوئی کام نہ کروں. اس لیے مجھے بڑا اس بارے میں اپنے اوپر ایک زوم رہا ہے کہ میں ایک اچھا ٹیکس پیئر ہوں. لیکن پھر جو ایف بی آر کے نظام نے میرے ساتھ کیا، میں نے کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا سر یہ ہم نہیں کر رہے، یہ کوئی اور کر رہا. ایک دن مجھے لاہور سے، میرے ان لاز لاہور ہوتے ہیں، وہاں سے فون آیا کہ آپ پر ایف آئی اے کا کوئی فائنینشیل فراڈ کی انکوائری چل رہی، کیونکہ ان کے سارے جو بینکرز تھے انہوں نے فون کر کے ان کو بتایا کہ ان کو ایف آئی اے کی طرف سے خط آئے ہیں فائنینشیل فراڈ کے لیے کہ کاشف عباسی کے خلاف یہ ہے. تو ان کے سارے اکاؤنٹس، تو میرے ان لاز تک کے اکاؤنٹس چیک کیے گئے. وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے بھی نہیں، لیکن مجھے سے کوئی اس لیے اعتراض نہیں کہ میرے پاس چھپانے کو کچھ نہیں. جب ایف آئی اے سے چیک کیا تو اس ٹائم پتا چلا کہ میرا نام کسی بلاک لسٹ پر بھی ہے اور میں پاکستان چھوڑ کے باہر بھی نہیں جا سکتا. جب میں نے اس کے بارے میں ایک ٹویٹ کی تو مجھے 10 فون اور دوستوں کی طرف سے آ گئے جو ہمارے صحافتی دوست ہیں، کہتے ہیں کہ جوائن دا کلب، ہم بھی پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. میری بیوی ایک دن اکاؤنٹ اپنا آپریٹ کرنے بینک گئی، پتا چلا اکاؤنٹ فریز ہو گیا. میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کی، بہت سے لوگ دوستوں کے پھر میسج آ گئے جوائن دا کلب، ہمارے بھی اکاؤنٹ فریز ہو گئے. میں نے تو سنا وہ اسد طور میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے طوطے خریدے تھے، جس شخص سے طوطے خریدے تھے اس کے اکاؤنٹ بھی فریز تھے اس میں. سو یہ حالات، اور یہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شاید پھر کسی وقت ہم بات کریں گے. گزارا اس حد تک رہتی نہیں، بات اس سے آگے بھی جاتی ہے، بہت سی چیزیں ہمیں کہی جاتی ہیں، کنوے کی جاتی ہیں. سو ہمارے لیے حالات بڑے مشکل صرف اس لیے، ایک تو جب آپ آفر کیا جاتا ہے وہ تو آپ کو آفر کر دیتے ہیں. میں اکیلا آفر نہیں، میرا خیال ہے بہت سے اور دوست بھی ہمارے آفر ہیں. تو یہ مقدمہ صرف میرے اکیلے کا نہیں، یہ مقدمہ ان تمام دوستوں کا ہے جو ٹی وی پر بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بات نہیں کرنے دی جاتی. میں تو بہت کچھ دیکھ چکا. میرا پہلی بین میرے پہ آیا تھا 2007 میں، میرے پہ یہ 2020 میں بلاسفیمی بھی لگائی تھی ایک دفعہ، اور میرے میں مسجدوں میں تقریریں بھی ہوئی میرے خلاف. لیکن یہ نظام تو یہ تو ہم بھگتتے آ رہے ہیں پچھلے بہت عرصے سے، لیکن پچھلے 4-5 سال میں یہ زیادہ خراب ہو گیا، یہ زیادہ سختی آ گئی ہے اس میں. اٹس بیکم ایزی کہ کسی ایک پولیٹیکل ویو کو یا کسی بھی وجہ کسی شخص کے ویو کو کنٹرول زبردستی زور سے کرنے کی کوشش کی. اور اب پیکا بھی آ گیا. مجھے یاد ہے جب پچھلی حکومت میں پیکا آیا تھا تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم نے ایک کیمپ لگایا تھا، ہم سارے اس میں تقریریں کرتے تھے، اپوزیشن آتی تھی. لیکن اس دفعہ پیکا لگا، اس دفعہ ہم کسی جگہ نہ کیمپ لگا رہے ہیں، نہ صحافی اکٹھے ہو کے کسی چیز کے خلاف اپنی چیز کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن لیبلنگ ہم سارے کر دیتے ہیں. جو شخص کہتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایک خصوصی